بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے چند ہفتے پہلے وفات پا گئے تھے۔ جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور وعدہ پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارت کا سامان لے کر شام گئے۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارا منافع کما کر واپس آئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں بتایا تو آپ بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اکثر جاتے اور تنہائی میں اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو گئی تو ایک دن غار حرا میں اللہ پاک کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا آخری نبی چن لیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات بتائی۔ وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئی۔ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے لگیں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر کئی اور لوگ بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ یہ دیکھ کر قریش کے سردار آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کو وہاں آنے اور سردار بن جانے کی درخواست کی۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ساتھیوں سمیت مدینہ ہجرت کر جائیں۔ یوں آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مکہ آپ کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اس غار کا نام غار سور ہے۔ اسی روز ایک مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ جب دشمن وہاں پہنچے تو اس نے غار کا منہ دیکھ کر سوچا کہ غار کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا ورنہ جالا ٹوٹ جاتا۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ کچھ دن بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے بہت خوش ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 53 برس کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آتے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے معاشرہ بدل گیا۔ عورتوں کو عزت ملی اور غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو بھی احترام ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آتے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے معاشرہ بدل گیا۔ عورتوں کو عزت ملی اور غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو بھی احترام ملا۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی پر مبنی ہے۔